ملتان کے ساتھ مزید. اور آج میں دیکھ رہا تھا ایک سٹوری آپ نے سلاٹ کی ہوئی تھی, یہ جتنے وہ ڈائکس تھیں, یہ ریوز تھیں, یہ جتنے ہم نے وہ پشتے بنا رکھے تھے, مال کون کھا گیا میاں صاحب؟ اور جس کی قیمت آج اس ملک میں کون کون, یہ کس کس نے مال کھایا اور کیا کیا ڈوبا ہے اس کے نتیجے میں, اور کیا کیا ڈوبنے کا خطرہ ہے میاں صاحب؟ قائد صاحب دیکھیں, پہلے سیلاب کی صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں اور اس کے بعد یہ سٹوری پہ آتا ہوں, اور یہ سٹوری بڑی ہوشربا سٹوری ہے. سیلاب جو اس وقت ہے وہ بڑا خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے, اور دریائے چناب, ستلج اور راوی سندھ بہت سے ریلے جو ہیں وہ آپس میں ان چاروں دریاؤں کے مل چکے ہیں. ابھی پنجند کے مقام پر جو ہے وہ 5 لاکھ کیوسک سے زائد کا ریلا ہے. تریمو سے 5 لاکھ کیوسک کے ریلا جو ہے وہ گزر رہا ہے. اس کے درمیان میں ملتان شہر ہے, اور اس کے علاوہ اس کے شہر کی جو ایک تحصیل ہے وہ اس کا نام ہے جلال پور شہر, وہ جو ہے وہ بہت خطرے میں ہے. اور اس میں ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 24 سے 48 گھنٹے جو ہیں یہ بڑے تشویشناک ہیں, کیونکہ اس میں 5 لاکھ کا ریلا جو ہے وہ ابھی وہاں سے گزر رہا ہے. 5 لاکھ کا ریلا مزید آ رہا ہے, اور اس میں جو دریائے چناب کا ریلا ہے وہ 1 لاکھ کیوسک کا مزید جو ہے وہ اس میں شامل ہوگا. تونسا براج پر دریائے سندھ کا 2 لاکھ کا ریلا شامل ہوگا, اور اس کے علاوہ دریائے پنجند پر جو ہے وہ راوی کا ریلا جو ہے وہ اس میں شامل ہوگا 1,12,000 کیوسک کا. اور یہ ریلے جب مکمل ہو جائیں گے, ایک دوسرے سے مل جائیں گے, تو 8 سے 9 لاکھ کیوسک کا ریلا جو ہے وہ سندھ میں داخل ہوگا. ابھی جو ہے اس وقت ملتان شہر جو ہے وہ خدشے میں ہے, خطرے میں ہے, اور اس میں جو ہے ان کا جلال پور شہر جو ہے وہ خطرے میں ہے. وہاں پر بند کو مضبوط کیا جا رہا ہے تاکہ شہر کو بچایا جا سکے, لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شہر کے اندر پانی باقاعدہ طور پر داخل ہوا, اور پھر جو ہے وہ اس بند کو دوسری جانب توڑا گیا, اور دوسرے گاؤں جو ہیں وہ کو ڈبو دیا گیا, اور شہر کو فی الحال بچایا گیا ہے. لیکن وہاں پر پانی جو ہے وہ ٹھہراؤ کر چکا ہے, اس کی سطح جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, کیونکہ جیسے ہی دریائے راوی کا پانی وہاں پر جو ہے اس کے ساتھ ملتا ہے, اور دوسری جانب جو ہے وہ ستلج کا پانی ملتا ہے, تو اس کی سطح جو ہے وہ ریز ہو رہی ہے. دریائے سندھ کا پانی ادھر سے اس کو دھکیل رہا ہے پنجند کے مقام پر, تو وہ پانی بالکل جو ہے وہاں پر تالاب بن چکا ہے, تو اس سے جو ہے بڑا خطرہ جو ہے پیدا ہو چکا ہے. اس کے علاوہ قائد صاحب جو شہر ہیں, ایک یہ تو دریائی سیلاب ہے, جو اربن فلڈ ہے اس کا بہت بڑا خدشہ پیدا ہو گیا, کیونکہ سیالکوٹ میں بھی بارش ہو رہی ہے, گجرات اور ملتان اور فیصل آباد میں ان میں مسلسل جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے. سندھ کے جو شہر ہے دادو, اس میں بھی مسلسل بارش ہو رہی ہے. میری آج سارا دن بات ہوتی رہی, ملتان شہر میں کل رات سے بارش شروع ہوئی, اور وقفے سے آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے, پھر تیز بارش جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. فیصل آباد میں بھی بارش جو ہے بہت تیز ہے, اور اس میں خدشہ یہ ہے کہ پانی ان شہروں میں کھڑا ہو جائے گا, کیونکہ گجرات میں ابھی تک پانی نہیں نکلا, اور جو گھر ہیں گھروں میں پانی جو ہے وہ داخل ہونے کا خدشہ ہے. اس لیے شہری احتیاط کریں, اور شہری جو ہیں جن کی 2 منزلیں ہیں وہ اوپر والی منزل میں بالکل شفٹ ہو جائیں, کیونکہ یہ شہری سیلاب کا جو ہے وہ خدشہ بتایا جا رہا ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے بار بار وارننگ جاری کی جا رہی ہے کہ بارشیں بہت تیز اور شدید ہوں گی, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بحر الکاہل میں جو سسٹم بنا ہے قائد صاحب وہ نہیں جا رہا, جس سے 25 سپٹمبر تک یہ صورتحال رہ سکتی ہے, اور 25 سپٹمبر تک جو ہے وہ خطرناک صورتحال جو ہے وہ بن سکتی ہے. اور اس میں بھارت جو ہے وہ ابھی دہشت گردی کے وار جو ہے وہ کر رہا ہے. 26 اگست سے لے کر اب تک 14 دن ہو گئے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر اپنے جو دریائے ستلج ہے خاص طور پر اس میں ریلے جو ہے وہ چھوڑ رہا ہے. 3 لاکھ کیوسک کا ریلا. میاں صاحب یہ بتائیں, انہوں نے وارننگ جاری کی کہ ہریکے اور فیروز پور کے مقام پر آئے گا, اور یہ ابھی دہشت گردی جاری ہے, وہاں سے سیلاب جو ہے وہ سارے کا سارا آگے جائے گا, اور سندھ میں سپر فلڈ کا خدشہ ہے قائد صاحب. اچھا میاں صاحب مجھے یہ فرمائیے گا کہ آپ نے جس ہم ایک ٹوٹل اگنور بھی کرتے رہے ہیں, ایک جسے آپ کہتے ہیں کرمنل نیگلیجنس تھی جس کا یہ نتیجہ نکلا ہے. کیا تھے وہ فنڈز, کتنے فنڈز ایلوکیٹ ہوتے رہے, کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی؟ 2010 سے ہمیں وارن کر دیا گیا تھا 2010 کے سیلاب کے بعد کہ ہم بہت زیادہ خطرے میں ہیں, تو 2010 سے لے کے 2025 میں ہیں. اب انہوں نے ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں, سیلفیاں بنا رہے ہیں, ٹک ٹاک کر رہے ہیں, یعنی عالم دیکھیں. پہلی بات تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں سرکاری جو افیشل ہیں ان کے ٹک ٹاک پر تو پابندی لگائے, وہ اپنا کم کرو, ٹک ٹاک کے بنا دیا, لوگ گوڈا اور گھر میں ناک تک ڈوب رہے ہیں, اور یہ یہاں پہ سیلیبریٹی بن رہے ہیں. اب آپ جا کے کوئی فلم انڈسٹری میں کوئی ہیرو بن جائیں, بجائے CSS کا امتحان دے کے تو سیلفیاں بنائی جا رہے ہو. اچھا آپ یہ بتائیں مجھے میاں صاحب کہ what happened to all those staggering funds جو ہمارے ٹیکس سے دیے گئے آبادیوں کو بچانے کے لیے, ان کا حشر کیا ہوا؟ کیا رپورٹ ہے آپ کے پاس؟
काजी साहब देखें, दरिया रावी जो है वो जसर के मुकाम से पाकिस्तान में दाखिल होता है, दरिया चनाब मराला से होता है, और दरिया सतलुज जो है वो गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पाकिस्तान में दाखिल होता है। वहाँ तक तो हम ये समझ सकते हैं कि कुदरती आफत थी और रेले आए और भारत ने भी आपी दहशत गर्दी की, लेकिन जो उसके आगे जो है तबाही मची, उसको मैं कुदरती आफत नहीं कहता, उसको जो है मैन मेड आफत जो है वो कहा जा सकता है कि खुद इंसान की बनाई हुई आफत जो है वो मुसल्लत की गई है। क्योंकि 2010 में आपको याद होगा काजी साहब के उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक केस वहाँ पर हुआ था लाहौर हाई कोर्ट में, वहाँ पर एक तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि जो बंद पुश्ते हैं उस पर कितनी करप्शन की गई, और उसके हवाले से ये बताया गया था कि फलां इसके जिम्मेदार हैं, उनको सजा दी जाए। उसमें सजा ये दी गई कि जो कालाबाग हेडवर्क्स का वहाँ पर चीफ इंजीनियर था उसको वहाँ से हटाकर इरसा का चेयरमैन बना दिया गया, और वहाँ पर कमेटियाँ बना दी गई, कमेटियों ने कुछ नहीं किया, और आज तक फिर वो करप्शन का बाजार जो है वो शुरू हुआ, और हर साल अरबों रुपए, मैं उसका फिगर जो आपके सामने रखता हूँ, ये होशरुबा फिगर है कि 392 अरब रुपए 2010 से 2024 में जो है बंद पुश्ते मजबूत करने के लिए, डलवाने मजबूत करने के लिए, सीपेज जो ड्रेंज हैं उनको बेहतर करने के लिए वो लगाए गए। लेकिन ये जो 2025 का सैलाब आया उसी तरह रेत की दीवारें साबित हुई, जिस तरह 2010 में वो बंद पुश्ते टूटे थे, 2022 में टूटे थे, अब भी जो है वो उसी तरह टूटे। 68 अरब डॉलर का नुकसान जो है वो अब तक हो चुका है काजी साहब, और इसमें 15,000 जानें जो है वो अब तक 2010 से अब तक जा चुकी हैं। और इसमें यह भी बताया गया है कि इसमें 7 लाख मुरब्बा किलोमीटर का इलाका जो है वो मुतासर हो चुका है। इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद अब जो इंटरनेशनल डोनर हैं वो ये बात हुए नजर आ रहे हैं कि वहां पर करप्शन होती है, इसलिए हम डोनेशन नहीं देंगे। और इसमें यह भी बताया जा रहा है काजी साहब, जो ये बताया जाता है कि दरिया चनाब में तारीखी सैलाब आया, ऐसा नहीं है। इससे पहले दरिया चनाब में 14 लाख क्यूसेक का सैलाब आया था। जो बताया जाता है कि जो सतलुज पर है 3 लाख क्यूसेक का सैलाब आया, वहां पर 8 लाख क्यूसेक का सैलाब आया था पहले, रावी पर 5 लाख 6 लाख क्यूसेक का रेला आया था। उस वक्त तो हमारी मियां साहब इतनी नहीं, ये तो हम जानते हैं वो सैलाब आना और उसमें फैल जाना, अभी रास्ते अगर यहाँ पे 2010 से लेकर अब जो भी सैलाब आता है वो मैन मेड होता है काजी साहब। मियां साहब ये तो हम पहले भी कह चुके हैं ना कि ये जो बेड है, ये तो माँ धरती, हम इस बेड को ही कहते हैं, तो इसकी रजिस्ट्रियां कराने वाले तो दंदनाते फिरते हैं, कोई उन्हें पूछेगा नहीं। लेट्स कम टू दी इम्पेंडिंग फूड इनसिक्योरिटी। पहले ही हम फूड इनसिक्योर मुल्कों में हमारे कोई नंबर्स बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन हम एक मुबैना तौर पर एलिजिडली एक ज़राई मुल्क है। तो ये जो गंदम की फसल है या जो चावल है, ये इसकी क्या प्रोजेक्शंस हैं, ये सैलाब के नतीजे में क्या हो रहा है और फूड की कीमतें कहाँ जाएंगी? मियां साहब देखें काजी साहब, पंजाब को फूड बास्केट कहा जाता है, और सिंध में भी जो है वो गंदम की बहुत बड़ी मिकदार जो है वो पैदा होती है, और इसके अलावा वहाँ कपास और गन्ने की फसल और दीगर फसलें होती हैं। पंजाब के अंदर 13,26,000 एकड़ पर जो है वो खड़ी फसलें इस वक्त तक जो अंदाज़ा लगाया गया है, आगे अभी अंदाज़ा नहीं लगाया गया, इससे दुगना जो है वो फिगर आ सकता है, जो बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। और इसमें चावल सबसे बड़ी फसल है। आप देखें नारोवाल से लेकर पिंडी बटियां तक और आगे चिन्योट तक जितनी पट्टी बनती है सारी की सारी चावल की फसल तबाह हो चुकी है। इसके अलावा मकई की फसल जो साहिवाल के इर्द गिर्द सारी तबाह हो चुकी है, चारे की फसल तबाह हो चुकी है, तिल की फसल तबाह हो चुकी है, गन्ना तबाह हो चुका है। ये सारे का सारा बहरान ही आना है काजी साहब। आटे का बहरान आ चुका है, 40 रुपए फी किलोग्राम आटा महंगा हो चुका है इस वक्त।